اور میرے ان واقعات کے مقصد کے بیان کرنے کا مقصد ہے حال کے امر کو پورا کرنا. بس یہ بنیادی بات ہے. حال کے امر کا پورا کرنا یہ ہے اصل اطاعت، اور یہی ساری عبادت کا خلاصہ یہی ہے، سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، حال کے امر کا پورا کرنا. ابلیس نے حال کے امر کو ضائع کر دیا. پچھلی ساری عبادتیں ختم، پچھلی ساری عمل کی توفیق ختم، پچھلا سارا اجر ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. وجہ ایک یہ جو میں عرض کر رہا تھا بہت بنیادی، کہ وہ اندر حسد ہے. جی ہاں، بہت سے مشرکین کو حسد نے آپ پر ایمان لانے سے روک دیا. ایمان نہیں لائیں گے حسد کی وجہ سے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک حکم آتا ہے اچانک حیثیت کے خلاف. یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ابلیس وہ انکار کر کے محروم ہو گیا، اس حال کا عمل ضائع کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اطاعت میں امتحان لیتے ہیں نبیوں کا، کہ اللہ نبیوں کے امتحان لیتے ہیں. اسی طرح اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کو ذبح کریں، حالانکہ اولاد سے محبت، اولاد کی ضرورت. حکم یہ دیا کہ اسماعیل کو ذبح کریں. یہ حال کا عمل تھا، اس کو اتنا جلدی پورا کیا گیا کہ فوراً بلایا اسماعیل، اللہ کے حکم ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. بیٹے نے فوراً اپنے آپ کو حوالے کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے اس میں کہ ایک کم سن بچے سے بھی نیت ٹھیک کرائی جا رہی ہے. تصحیح نیت ٹھیک کرو. کیا نیت ٹھیک کرو؟ لوگ کہتے ہیں کہ نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. حالانکہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی عمل کے کرنے میں اللہ کے امر سے متاثر ہیں یا اللہ کے غیر کے امر سے متاثر ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے نیت ٹھیک کرائی، بچے کی نیت ٹھیک کرائی. آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فانظر ماذا ترى، اپنے معاملے میں خود غور کرو. تمہارا ذبح ہونا میری وجہ سے ہے کہ باپ کا حکم ہے یا اللہ کی وجہ سے ہے؟ فانظر ماذا ترى، اپنے معاملے میں خود غور کرو. بیٹے نے کہا جواب میں افعل ما تؤمر، آپ کو کیا مطلب ہے اس سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا نہیں چاہتے؟ آپ کو تو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے. اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اطاعت کتنی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، اور ان صحابی کو پکڑا اس کام کے لیے جو اپنے باپ سے محبت کرتے تھے. فوراً دوڑے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ سر لے کے آتا ہوں باپ کا. کیا دیکھنا چاہتے تھے محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حال کے امر کا پورا کرنا جذبہ ہوتا ہے اولاد کے ہونے کا، جذبہ ہے اولاد کے ہونے کا. لیکن وہاں حکم ہی آگے ذبح کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا سفر معراج میں ابراہیم علیہ السلام پر، تو وہ بہت سے بچوں کو لیے بیٹھے ہوئے تھے بہت گھنے درخت کے سائے میں. کہا یہ بچے اتنے سارے اور یہ آدمی کون ہے؟ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. پوری دنیا میں جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے ایک بچے کو قربان کیا تھا، وہ بھی قربان نہیں ہوا تھا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے. بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟ اتنے سارے بچوں کو وہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے. وہ انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کھیلتے ہیں ان سے. تم نے ہمارے لیے ہم نے ایک کا حکم دیا تھا، اس کو بھی ہم نے ذبح نہیں ہونے دیا. لو بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟
دنیا میں جو بچہ مر جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ سوال صرف امتحان اس کا ہے کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں تم پورا کرتے ہو یا ٹالتے ہو. اگر ٹال دو تو تم نافرمان اور محروم ہو، اور اگر حکم پورا کر دو تو تم فرما بردار اور مقبول ہو. چنانچہ انبیاء کا امتحان اس طرح بھی ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آدمی کے دل میں اچھا جذبہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جذبہ تھا اولاد کے ہونے کا دین کی حفاظت کے لیے. زکریا علیہ السلام کو اولاد کے ہونے کا جذبہ تھا دین کی حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ حکم لا کر دیکھتے ہیں کہ جو جذبہ ان کے اندر ہے یہ اس جذبے کو پورا کرتے ہیں یا حکم پورا کرتے ہیں. یہ امتحان ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑی تمنا کرتے تھے بیت اللہ کی زیارت کی کہ کبھی موقع لگے بیت اللہ کی زیارت کرنے کا. اللہ نے موقع دیا. حدیبیہ کے موقع پر آپ صحابہ کو لے کر چلے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. آپ صحابہ کو لے کر چلے عمرے کے لیے. مشرکین نے آپ کو لے کر روک دیا، آپ کو نہیں کرنے دیا. آپ نے خوشامد کی، درخواست کی کہ کیوں بیت اللہ سب کا ہے، آپ بھی کرو ہم بھی کریں. کہ نہیں ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. بہت توجہ دینے کا سب واقعہ ہے یہ، اور اس میں اتنے اصول ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے جذبے میں آ کر حکم کی خلاف ورزی کر جاتا ہے، اور اسے اپنی بات کے اپنے کام کے کرنے کا اتنا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں وہ نافرمانی کی حد کو پہنچ جاتا ہے. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ ایسا ہے حدیبیہ کا کہ اس میں بہت سے اصول ہمیں ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفار سے، کہا کہ نہیں آپ واپس جائیے، اور تحریر لکھی ہے. تحریر لکھی گئی، اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ سال واپس جائیں، اگلے سال آئیں، ہتھیار کے بغیر آئیں، 3 دن تک قیام نہیں ہو سکتا. یہ بھی لکھوایا کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ بھی لکھو. سارا لکھا جا چکا، تو آپ ہی لکھا اس میں کہ یہ عہد نامہ ہے اللہ کے رسول. جب رسول کا لفظ آیا، حالانکہ لکھا جا چکا تھا عہد نامہ، اتنے میں سامنے سے سہیل آئے. بہت عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا سہیل کی آمد پر کیا معاملہ آسان ہو گیا. آپ نے سہیل کے نام سے فعل لی. سہیل کا مطلب سہل، سہل کا مطلب آسانی. فرمایا کہ معاملہ آسان ہو گیا. حالانکہ صحابہ کا نہیں گیا دھیان اس طرف کہ معاملہ کیا آسان ہو گیا. صحابہ یہ سمجھے ہوں گے کہ سہیل آ گئے ہیں، اب ہمیں عمرے کی اجازت مل جائے گی. حالانکہ سہیل نے آ کر جو سخت بات کی ہے، اور انہوں نے تو صرف کچھ مطالبات کیے تھے. سہیل نے کہا کہ جو رسول لفظ لکھا ہے آپ نے اسے کاٹیے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. سوچیے آپ، اس نے معاملہ اور سخت کر دیا. حالانکہ آپ نے کہا سہیل آ رہے معاملہ آسان ہو جائے گا. یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میری بات کی طرف توجہ دیں. دیکھو میں کہتا ہوں، جو لوگ خود دین پر قائم رہتے ہوئے باطل کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. کیونکہ میری بات یاد رکھنا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نصرت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اذیتوں کی انتہا سے ہوتی ہے. نصرت کی ابتدا اذیت کی انتہا سے، جہاں اذیتوں کی انتہا ہو جائے گی، مگر اس شرط کے ساتھ
کہ آپ صبر کریں تقوی کے ساتھ. اگر مسلمان کفار کی اذیتوں پر صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو ایسے مسلمان کو کبھی بھی مدد کی امید نہیں کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے. صاف بات. اس لیے کہ گناہوں کے ساتھ صبر کرنے والا آدمی، اس پر آنے والے حالات وہ کفر کی طرف سے نہیں ہے، اس پر آنے والے حالات اس کی اپنی ذات کی طرف سے. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. وہ تو بیچارے بے وقوف لوگ ہیں جو احکام توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور غیروں کو الزام دیتے ہیں اذیت کا کہ ہمیں ستا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں پر کافروں کو مسلط کر دیتے ہیں. سنیے آپ غور سے بات، ہم بہت بنیادی بات کر رہے ہیں. تو جہاں مومن کی اذیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مدد کی ابتدا ہوتی ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. کہ جب اذیت انجام کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے مدد کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے مایا کہ سہیل آ رہے ہیں معاملہ آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ رسول کا لفظ کھاتی آپ کو رسول نہیں مانتے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ آسان ہوگا لیکن بظاہر مشکل ہوا اور مشکل کیا انہوں نے. آپ نے مایا کہ اب آسانی ہو جائے گی. آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں معاملے کا موقع مل جائے گا. یہ اپنی اذیتیں پہنچانے میں اپنی حد کو پہنچ جائیں. کر لیں جو کرنا ہے، کر لیں جو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے آنے کا انتظار ہے ایمان والوں کو. چنانچہ صاحب نے کہا جی ہم تو رسول کا لفظ کاٹ نہیں سکتے. میں لاؤ مجھے دو، میں کاٹ دیتا ہوں. آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اسے رسول کو کاٹ دیا. لیکن آپ کے ماننے تھوڑی ہے رسول تو رسول ہونے کی وجہ سے رسول ہیں. آپ کے ماننے کی وجہ سے کوئی رسول نہیں ہے. رسول تو رسول ہیں، آپ کے ماننے پر تو رسالت موقوف نہیں ہے. چنانچہ آپ نے لفظ کاٹ دیا. میں ٹھیک ہے کہہ رہے کاٹ دو، کوئی نہیں کاٹ. جب عجیب بات میں آپ کے درمیان میں عرض کرتا ہوں کہ تو میرے کو غصہ آ گیا سہیل پر کہ سہیل نے یہ رسول کا لفظ کٹوایا ہے اور میں اسے سہیل کو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس کے سہیل کے سامنے کے سارے دانت توڑنے اوپر کے بھی نیچے کے تاکہ کبھی بول نہ سکے، اس کی زبان سے کبھی حرف صاف نہ نکلے اور یہ اس کے زبان کی آواز اس کی بات کوئی نہ سمجھ سکے. مجھے اس کے دانت توڑنے ہیں. اس نے کیسے کہہ دیا اللہ کے رسول کا لفظ کاٹو؟ مجھے کے دانت توڑنے ہیں. یہ تمہارے نے طے کر لیا جب بھی مجھے قابو مل گیا اس پر کہیں بھی مجھے تنہائی مل گیا میں اس کے دانت توڑوں گا. اللہ کی شان سہیل بدر میں قید ہو کر آئے تو تمہارے آج مجھے موقع مل گیا ہے، میں اس دن کا بدلہ آج اس سے لوں گا کہ اس نے اللہ کے رسول کا لفظ کو کٹوایا تھا. میں جی میری آج قسم پوری ہوگی اس کے دانت توڑنے کی. لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اصل عمر نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کے دانت توڑے گا. میں تو بلایا عمر یہاں آؤ، اس کی دانت مت توڑنا. کیوں یا رسول اللہ؟ اس نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، اس نے یہ کروایا ہے. میں تو کب سے تمنا لیے بیٹھا ہوں دل میں، آج یہ قید ہو کے آیا ہے بدر کے قیدیوں میں، مجھے اس کے دانت توڑنے ہیں. میں آپ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. داعی کی نظر جو ہوتی ہے وہ نتیجے پر ہوتی ہے. اب میں کہ عمر اس کے دانت مت توڑنا، کیونکہ تم نے دانت توڑ دیے اس کے تو یہ صاف نہیں بول سکے گا، اور صاف نہیں بول سکے گا تو پھر اللہ اس سے کام کیسے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ سہیل سے ایک بیان دلوائیں گے میری وفات کے بعد، اور اس کا بیان ایسا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچا لے گا. میں کہتا ہوں آپ سے، واقعی کہتا ہوں، انتقام ایسی بیماری ہے جو بڑی بڑی صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتی ہے. آپ نے انتقام نہیں لیا، زہر دینے والے کو معاف کیا، سحر کرنے والے کو معاف کیا، قتل کرنے والے کے ارادے رکھ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے قتل کے لیے عمر ابن وہب،
آپ اس سے ایسی بے تکلف بات کریں کہ دوست سے ہوتی ہے بات. نبی کے بجائے انتقام نہیں ہوتا. میں کہ عمر ایسا مت کرنا. حضرت عمر سوچا حضرت میں کیا کروں, آنسو آ گئے. کیا بات ہے, دیکھیے اس نے یہ کیا ہے اور میں اگر آج اپنا غصہ اتاروں اس پر تو آپ یہ فرما رہے کہ نہیں سر ایک مشرک سے اللہ کیا کام لے لیں گے. مشرک ہے اللہ سہیل ایمان لائے. آپ کی وفات پر جو احتجاج پھیلا اور مکے کے مسلمان مرتد ہونے لگے اور متاثر ہوئے, مسلم الکذاب کی طرف جانے لگے اس کے ہاتھ اسلام لانے کے لیے, تو اس وقت مکے کے امیر انہوں نے کہا کہ سہیل میری تو بالکل ہمت نہیں ہے, میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے, اللہ کے رسول کی وفات کا غم مجھے زیادہ ہے. تو سہیل نے کہا امیر صاحب آپ ایسا کریں, آپ بیٹھیں میرے ساتھ, میں بیان کروں گا. سہیل نے بیان کیا جو الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مدینے میں تھے, وہ الفاظ سہیل بیان کر رہا تھا مکے کے منبر سے, اور اس کے بیان کی وجہ سے اس وقت کے مسلمان مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان باقی رہے, مرتد ہونے سے بچ گئے. آپ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی. میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ تاریخ کب کی بات کب پوری ہوئی جا کر. تو میں نے عرض کیا کہ جذبہ ہوتا ہے آدمی کے اندر, اس جذبے کو حکم پہ قربان کرنا اطاعت ہے, جذبے کو پورا کر لینا حکم کے خلاف نافرمانی ہے. بالکل آسان بات ہے. چنانچہ حدیبیہ میں آپ نے ان کی بات مان لی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جامع بھائی کیا ہم اکبر نہیں ہے, کیا اللہ کا وعدہ حق نہیں ہے, کیا بیت اللہ سب کا نہیں ہے. ارے کیونکہ عمر دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. مشرکین کیا کہہ رہے کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا مطلب ہے اس سے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ عمرہ چھوڑ کے واپس چلو تو ہمیں واپس چلنا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا, آپ کے صحابہ نے آپ کو دیکھ کر سر منڈوانا شروع کیا. بعض لوگ ایسے تھے جن کے دل میں یہ تھا کہ شاید اجازت مل جائے, انتظار کر لو شاید اجازت مل جائے, شاید انہیں رحم آ جائے. سر منڈا ہوا دیکھ کر شاید یہ کہ چلو جی آپ واپس نہ جاؤ, عمرہ کر لو. بعض لوگوں کے دل میں صرف عمرہ کرنے کی رائے تھی نبی کے فیصلے کے بعد. سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی. آپ نے 3 مرتبہ دعائیں مغفرت کی ہے. اللہ اے اللہ حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما, حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما, حلق کرانے والوں کی. جو سر منڈوا رہے تھے ان کے لیے 3 مرتبہ دعائیں مغفرت کی ہے. اور جنہوں نے بال کتروائے, کیوں کتروائے؟ صرف کافروں کو دکھلانے کے لیے. ان کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید اب بھی اجازت مل جائے, شاید رحم آ جائے انہیں. بھائی جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا واپس چلو تو اب تمہارے دل میں عمرے کا ارادہ کیوں ہے؟ بیت اللہ کی زیارت, اللہ اکبر, بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کیوں ہے تمہارے دل میں جب حکم آگے واپس جانے کا؟ سوچیے آپ, بیت اللہ جیسی جس کی زیارت کے شوق میں آئے ہیں, اب اگر حکم ہے واپس جانے کا تو آپ کو بیت اللہ کی زیارت کا شوق ختم کر دینا چاہیے. آپ کو نبی کی اطاعت میں جذبے کو قربان کر کے واپس جانا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ ابھی شاید اجازت مل جائے, وہ آپ کی دعا کے مستحق نہیں ہوئے. انہوں نے پھر آپ سے کہا اللہ آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہماری بھی کر لیجیے. تو ان کے کہنے پر آپ نے 1 مرتبہ ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ قصر کرنے والے کی مغفرت فرما دے. لیکن جنہوں نے پورا امتثال کیا, جنہوں نے بات پوری مانی, ان کے لیے بغیر مطالبے کے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا ہوئی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک جذبہ تھا عمرے کا, صحابہ نے اسے قربان کر دیا. ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ فتح کی آیتیں نازل ہو گئی. حضرت عمر اتنا ڈر گئے اپنی بات پر اصرار کر کے, اس لیے کہ واقعی میں کہتا ہوں آپ سے کہ اصرار کرنے والے کو ڈرنا چاہیے, اصرار کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے. حضرت عمر اس امت کے ملہم ہیں. حضرت عمر کو فرشتے بولتے تھے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن یہاں حضرت عمر کا جذبہ نبی کے
فیصلے کے خلاف عمرہ کرنے کا ہے۔ حضرت اتنا ڈر گئے کہ اپنی سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے۔ کہا میری رائے جو تھی آپ کے فیصلے کے خلاف جا رہی تھی، اب آپ پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ساری آیتیں عمر کے خلاف نازل ہو رہی ہوں گی۔ حضرت عمر اپنی سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ جو عذاب عمر پر آئے ساتھیوں پر نہ آئے۔ اتنا ڈر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے شوق میں اپنی رائے پر ذرا سا اڑے کہ ہم عمرہ کرنا چاہیے۔ جب آپ پر وحی آئی تو فرمایا کہ بلاؤ عمر کو، عمر کہاں ہے؟ تم ڈرتے ڈرتے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ فرمایا کہ عمر لو، تم نے تو عمرے کی کوشش کی تھی، اللہ نے تو مکے کو ہمیشہ کے لیے ہمارے حوالے کر دیا، یہ آیت وہی نازل ہوئی ہے۔ تم نے جذبہ قربان کیا نا حکم پر، تم نے جذبہ قربان کیا حکم پر اور صبر کیا اذیت پر، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مکہ ہمارے حوالے کر دیا کہ آج کے بعد آپ کو روکنے والے یہاں داخل نہیں ہو سکیں گے، ہمیں ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیا۔ سوچیے آپ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکم آتا ہے کبھی جذبے کے خلاف۔ میں مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہاں عمرے کا جذبہ اور حکم واپسی کا آ گیا، اللہ نے اس کے بدلے میں فتح مبین عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں تم مکے